قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الزمر فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ سورہ زمر کی ان آیات میں دین میں اخلاص کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اخلاص کے معنی ہیں کسی چیز سے آمیزش کو، ملاوٹ کو چھانٹ کر علیحدہ کر دینا۔ اعمال میں اخلاص کا مقام روح کا ہے۔ اس کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر انسان کا جسم۔ اللہ عز و جل کے ہاں وہی اعمال مقبول ہیں جن کی بنیاد اخلاص پر ہے، ورنہ ان کی حیثیت پر ایک کاکی بھی نہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اخلاص کے ساتھ عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ بار بار دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ہر نیک عمل کو خالصتاً اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ کسی دنیاوی غرض، کسی لالچ، نام و نمود، ریا، دکھاوا، دنیاوی منفعت کا وہاں کوئی گزر نہ ہو۔ ہر عمل صالح صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اخلاص کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرے اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش ہرگز نہ کی جائے۔ دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر نے شبانہ روز دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو خالص اللہ کی بندگی پر ابھارا، مگر انہوں نے اس محنت شاقہ کے لیے کبھی کسی سے کسی دنیاوی منفعت کی تمنا نہیں کی۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے ایک ہی بات کہی کہ میں تمہارے پاس ایک امانت دار نبی بن کر آیا ہوں۔ میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ تم ایک بے لوث، بے غرض، مخلص داعی حق کی بات کیوں نہیں سنتے؟ ناظرین کرام، اللہ عز و جل سمیع العلیم ہے، علیم الخبیر ہے۔ وہ دلوں اور نیتوں کے حال تک جانتا ہے۔ ہر خیر کی کوشش خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بندہ ہمیشہ رب کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار رہے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی دنیاوی غرض و غائد بھی رکھتی ہو تو یہ اللہ عز و جل کے دربار میں کوئی وقت نہ رکھے گی۔ ایسی سب عبادتیں، ریاضتیں، ایسے اعمال سب کے سب منہ پردے مارے جائیں گے اور الٹا عذاب کا باعث بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے دن جب اللہ عز و جل لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا پکارے گا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کیا ہو وہ جائے اور اسی سے اجر مانگے۔ اللہ سب سے زیادہ دوسروں کی شرکت سے بے نیاز ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے۔ اللہ عز و جل کا واضح اعلان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ عز و جل ان سے اعمال قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اللہ عز و جل 7 طرح کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا
جس نے اپنا صدقہ اس طرح چھپا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ہر عمل اپنے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دنیا کے تمام معاملات میں اخلاص کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں تاکہ ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔